الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے پاک ناموں کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جن کا دل نہیں کرتا پڑھائی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا، یا پڑھائی کے لیے جانے کے لیے دل نہیں کرتا، یا پھر پڑھتے ہیں تو کچھ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے، یا پھر ذہن میں بھی بیٹھتا ہے تو بہت دیر سے بیٹھتا ہے، یا پھر ذہن میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں، کوئی سمجھا تھک جاتا ہے پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ آج کا وظیفہ ان بچوں کے لیے ہے کہ یہ والدین خود کر کے ان بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر بچے تو ظاہری بات ہے وہ پھر چھوٹے ہیں، ہاں اگر کوئی ایسا بالغ بچہ ہے کہ جو خود کر سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز بہت ہی مجرب اور طاقتور اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاک نام ہے، لیکن کرنے والا جو ہے وہ ان شرائط کا حامل ہونا چاہیے جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ نماز کا پابند ہو، جو بھی وظیفہ کر کے دے نماز کا پابند ہونا لازمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے نا، ان کی زبان کے اندر بھی تاثیر کبھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ وظیفہ کریں گے تو کیا کریں گے، کیا فائدہ دے گا ان کو وہ وظیفہ؟ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ جو بھی آدمی وظیفہ کرے، وظیفہ کر کے دے بچوں کے لیے، نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے ویسے بھی انسان کا دل پاک ہوتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، انسان کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں رب کی بارگاہ میں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ اور تیسری شرط کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ پھر انتہا درجہ فائدہ دیکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کرے کہ جو بھی آدمی یہ وظیفہ کرے ان شرائط کے ساتھ کر کے دے۔ اور پھر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، دن ہے یا رات، کسی بھی وقت سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور دوسری رکعت کے اندر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ پڑھ کر جب سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، نماز والا درود۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود اس کو آتا ہے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھے۔ اور یہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر ان اسم اعظم کو پڑھے، یا حی یا قیوم یا واجدو یا ماجدو، یا حی یا قیوم یا واجدو یا ماجدو، یا حی یا قیوم یا واجدو یا ماجدو۔ ان الفاظ کو 541 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 541 مرتبہ پڑھ کر پھر کسی جناب علی چیز کے اوپر اس کو دم کر دے، پانی ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے یا چینی ہے یا دودھ ہے، کوئی بھی چیز ہے
اس پر اس کو دم کر دے۔ اسی طرح اسی ٹائم پہ، یعنی کہ پہلے دن جس ٹائم پہ نوافل پڑھے ہیں اور دم کیا ہے، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پہ اسی طرح ہی 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے۔ پہلی رکعت کے اندر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری رکعت کے اندر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ پھر ان الفاظ کو 541 مرتبہ پڑھنا، یا حی یا قیوم یا واجدو یا ماجدو، یا حی یا قیوم یا واجدو یا ماجدو، 541 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ پھر تیسرے دن بھی اسی وقت انشاءاللہ 3 دن لگاتار کریں۔ جس بچے کو پھلائیں گے انشاءاللہ العزیز اس بچے کا ذہن کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔